فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما۔ پھر آگے چلے اور چلتے چلتے کوفہ شہر کی ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا انطاکیہ، وہاں پہ پہنچ گئے اور وہاں تک آئے تو ان کو بھوک لگ چکی تھی، کھانا کھانا چاہتے تھے، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اس بارے میں جو ہے کوفہ والوں کے لیے اس میں بڑی انسلٹ تھی۔ انہوں نے آ کے شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوشش کی کہ قرآن کا یہ جو ابو ہے نا، ابو کو اتو میں بدل دیں۔ ابو کا مطلب ہے انہوں نے انکار کر دیا مہمان نوازی کرنے سے، تو وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ اتو بن جائے، پھر وہ لائے، ان کے لیے کھانا لائے، یعنی ایک نقطہ جو ہے بڑھا دیں اور اوپر لگا دیں، نیچے کی بجائے اوپر کر دیں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ یہ صرف ایک نقطے کی بات ہے، ایک نقطہ اضافی کر دیا جائے تو ہماری یہ جو ہمیشہ کے لیے ہمارے باپ دادا نے جو کام کیا ہے اور جو انسلٹ ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن حضرت عمر کا تو پھر سب کو پتہ ہے نا کہ ان کی تلوار ہی فیصلہ کیا کرتی تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ایک ایک نقطہ محفوظ ہے، قرآن جو ہے اس کے اندر کوئی ایک نقطہ بھی اضافی نہیں لگا سکتا۔ تو کیا ہوا کہ بستی انطاکیہ والوں نے، کوفہ شہر کی جو بستی تھی، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھی ہم کھانا نہیں دیتے۔ فوجدا فیہا جدارا، لیکن ان کی اس بدسلوکی کے باوجود کیا ہوا کہ حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ گر رہی ہے، اور یرید ان ینقض فاقامہ، تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس دیوار کو کھڑا کر دیا، دوبارہ سے بنا دیا، تعمیر کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ بھوک محسوس ہو رہی تھی، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء جو ہیں ان کو بھوک محسوس ہوتی تھی، وہ کھانا کھاتے تھے، تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی۔ پیچھے جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ سفر میں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں بھوک لگنا، نیند آنا، یہ چیزیں ولایت کے خلاف نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی یا ولی جو ہیں وہ ان چیزوں سے مبرہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ان بستی والوں نے ہمیں کھانا تو دیا نہیں، آپ نے یہ جو دیوار بنائی ہے اسی پہ ہی مزدوری لے لیتے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز نہ ہو کہ میں نے یہ سوال نہیں کرنا یا حضر نے کوئی عجیب کام کیا ہے، انہوں نے ایک رائے ویسے ہی پیش کی، لیکن وہ ان کی جو حجت تھی وہ تمام ہو گئی۔ تو حضرت خضر نے فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت ہے، یعنی تو میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تجھے حقیقت بتاتا ہوں ان چیزوں کی جو تو میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکا۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں وہ حقیقت میں یعنی ایک چیز ہمیں غلط دکھائی دے رہی ہے تو حقیقت میں وہ غلط نہیں ہوتی، اس کا ہم فرنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کا انجام دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی بیک سائڈ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی بیک سائڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی تھوڑا سا علم حضرت خضر کو دیا گیا تھا کہ ان کو باتوں کا انجام، کاموں کا جو انجام تھا وہ نظر آ جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جیسے، اس کو ڈاکٹرز جو ہیں آپریٹ بتا دیتے ہیں کہ اس کو آپریشن کرنا پڑے گا۔ اب بظاہر کیا ہے کہ آپریشن میں جسم کو کاٹا جاتا ہے، لیکن والدین جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس جسم کو کاٹنے کے بعد کا جو نتیجہ ہے وہ بچے کے لیے بہترین ہے، تو والدین بھی بچے کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس کا آپریٹ کر دیں۔ تو بچہ کیا سوچتا ہے کہ میرے والدین تو بڑے ظالم ہیں، ان کو مجھ پہ رحم نہیں آتا کہ مجھے جو ہے آپریٹ کے لیے ڈاکٹر کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا ہے اور ڈاکٹر مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ لیکن انجام کا جو علم ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ہے یا پھر والدین کے پاس ہے، وہ بچے کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ بات ہوتی ہے
کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ان کے انجام کی سمجھ نہیں ہوتی، اور ہم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے انجام کے حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ تو یہی انجام کا جو علم تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور اسی کے مطابق وہ ایکشن کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ اب انہوں نے جو ہے اس کا نتیجہ بتانا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جس کشتی کو میں نے توڑ دیا تھا، جس کا پھٹا توڑ دیا تھا میں نے، اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ مسکینوں کی، چند مسکین لڑکوں کی کشتی تھی، اور اس کے ذریعے وہ سمندر میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے جس سمت کو جا رہے تھے، اس سمت کو آگے ایک بادشاہ تھا، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، وہ بادشاہ ہر اچھی کشتی جو تھی وہ چھین لیتا تھا، یعنی کسی کے پاس بھی اچھی کشتی دیکھتا تو وہ ان سے چھین لیتا۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ کشتی عیب دار ہو جائے اور بادشاہ جو ہے ان مسکینوں سے چھینے نہیں، اور ان کی جو روزی روٹی ہے یہ چلتی رہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس نظر سے دیکھا اس واقعہ کو، جبکہ اللہ کی نظر میں یا انجام کے حساب سے یہ واقعہ کس طرح سے بہتر تھا ان مسکینوں کے لیے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کر دیا، اس کے والدین نیک تھے، لیکن وہ لڑکا جو تھا وہ اچھا نہیں تھا، یعنی اس کے چہرے سے یا اس کی حرکات سے انہوں نے نوٹ کر لیا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کے اپنے والدین کو پریشانی میں مبتلا کرے گا اور سرکشی اور کفر کرے گا، تو نیک والدین جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں ایک نارمل انسان کو جائز نہیں ہیں، یہ صرف حضرت خضر کے لیے ہی مخصوص تھیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انجام کا علم دیا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں کوئی انسان دعویٰ کرے کہ میں بھی پہچان جاتا ہوں چہروں سے، اور میں نے بھی دیکھ کے جو ہے فلاں کو قتل کر دینا ہے اور فلاں کو قید کر دینا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف حضرت خضر کے ساتھ مخصوص تھیں۔ تو کیا ہوا کہ میں نے اس کو اس لیے قتل کر دیا تاکہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کے اپنے والدین کو پریشانی میں مبتلا نہ کرے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس لڑکے سے بہتر پاکیزہ لڑکا، پاکیزہ بیٹا اور شفقت کے حساب سے بھی جو بچہ اپنے والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، ایسا بچہ اللہ تعالیٰ ان والدین کو عطا کریں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور جو دیوار کا قصہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ دیوار یتیم بچوں کی تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے باپ نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا تھا، جو کہ وہ چاہتا تھا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن دیوار گرنے والی تھی، اور اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو لوٹ کر لے جاتے، بچے چھوٹے تھے وہ ان سے لے نہیں سکتے تھے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس دیوار کو ہم بنا دیں۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تیرے رب نے یہ چاہا کہ بچے جو ہیں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے مہربانی ہے۔ وما فعلته عن امری، اور آخر میں وہ چیز بتائی کہ یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے تھے کہ اس طرح سے کرنا ہے، تو میں اس طرح سے کر رہا تھا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں جن سے عیسائی جو ہے گمراہ ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ سارے کام جو ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دیتے ہیں تو میں اس کے مطابق مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں، یا جو بھی ان کے معجزات تھے۔
ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان کاموں کی جن کو تو برداشت نہیں کر سکا۔ صدق اللہ العظیم۔